اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان مردود کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لغو قسم پر مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن تمہارے ان قسموں پر جو تم نے دل سے کھائی ہے اس کے اوپر مواخذہ کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے بردبار اور حلیم ہے۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں تو 4 مہینہ دور رہنے کی اجازت ہے، پس اگر وہ ان مدت میں رجوع کر لیا تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر انہوں نے عزم کر لیا چھوڑنے کا، طلاق کا، تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ اور پارہ نمبر 2 کی آیت کریمہ 3 آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ آیت نمبر 225، 26 اور 27 کی تلاوت ہوئی۔ آج کے آیت کریمہ کے اندر، آج کے درس قرآن کے اندر ایک خاص حکم کا تذکرہ ہے، اور تفسیر کے اندر گویا کہ ابھی جو ہم حکم سنتے ہوئے آ رہے ہیں یہ 21واں حکم ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر تم لوگ کسی ایسی قسم کھاتے ہو جو لغو قسم ہے، بیکار قسم ہے، یعنی کسی اس چیز کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، ایسی قسم اگر تم کھاتے ہو تو یہ تمہارے کھائے ہوئے لغو قسم پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی پوچھ نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن تمہاری وہ قسمیں جس کو تم نے دل سے کھایا ہے، دل سے کھایا ہے، دل سے تم نے اقرار کیا ہے، اگر تم اس قسم کو توڑتے ہو تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی تم سے مواخذہ کرے گا، تمہاری پکڑ کرے گا۔ عربوں کے یہاں دستور تھا کہ ہر بات کے اوپر واللہ واللہ واللہ، یعنی واو قسمیہ اس کے اندر بیان ہے کہ ہر بات پر واللہ واللہ کہتے، تو گویا کہ اس پر قسم، اس قسم کے اوپر جو ہے اللہ مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جس کے اوپر تم نے دل سے قسم کھایا ہے تو پھر اس قسم پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرے گا۔ اسی کو آج کی پہلی آیت کریمہ میں بیان کیا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ کرے گا تمہاری اللہ تمہارے کھائے ہوئے لغو قسم پر، یعنی بیکار قسم پر اللہ پکڑ نہیں کرے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اور لیکن مواخذہ کرے گا تم سے اس سبب سے کہ جن سے تمہارے دلوں نے اکتساب کیا، یعنی تمہارے دل سے کھائے ہوئے قسم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی مواخذہ کرے گا، تم کے پکڑ کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے یعنی رحم کرنے والے بردبار ہے، بہت زیادہ حلیم ہے۔ اگلی آیت کے اندر ایک خاص حکم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، ایلا کا مطلب ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، کوئی شخص بلا شبہ یا بلا قصد و ارادہ یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس چند مہینہ نہیں جاؤں گا، یعنی اپنی بیوی کے پاس میں جانا چھوڑ دوں گا، تو ایسی صورت میں قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر وہ 4 مہینہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا ہے اور 4 مہینے کے اندر اگر وہ رجوع کر لیتا ہے،
اور پھر وہ اپنے قسم کو توڑ کر اپنی بیویوں کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا اور اپنے قسم کو اپنے قسم کو نہیں توڑا اور اس 4 مہینے کے بعد تک جو ہے اپنی بیوی سے الگ رہا اور ایلا اختیار کر لیا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات کو دیکھتا ہے، پھر یہ تمہاری بیوی تم سے الگ ہو جائے گی اور ان کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ طلاق واقع وہ چھٹکارا حاصل کر لیتی ہے۔ یہ دراصل ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 4 ماہ بیویوں کو اپنے شوہر سے الگ رہنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ کہ ایک عورت کے اندر جو اللہ نے بنایا ہے کتنے دنوں تک وہ الگ رہنے کی طاقت ہے ان کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ 4 مہینہ، گویا کہ اسی واقعہ اور اسی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے 4 مہینے تک کی اجازت دیا ہے، اس سے زیادہ کی اجازت قرآن نے نہیں دیا ہے۔ اسی کو کہا للذین یؤلون من نسائہم، جن لوگوں نے ایلا اختیار کیا من نسائہم اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے، تربص 4 اشہر، تو وہ 4 مہینہ کی مہلت ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے، 4 مہینے تک وہ رک گیا۔ فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، پس اگر وہ ان 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لے، اپنی قسموں کو توڑ کر اپنی بیویوں کے پاس چلا جائے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن 4 مہینے کی مدت اگر پار ہو گئی تو پھر اس کی بیوی اس سے جدا ہو جاتی ہے، اس کے اوپر طلاق پڑ جاتی ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، ہاں، اور اگر وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر کھوٹ ہے اور جنہوں نے بالکل یہ عزم ہی کر لیا، ارادہ ہی کر لیا کہ اب ہمیں چھوڑ دینا ہے، اب اپنی بیویوں سے ہمیں قطع تعلق کر لینا ہے، ان کے پاس نہیں جانا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، کہ اگر ان لوگوں نے عزم کر لیا چھوڑنے کا، طلاق بمانا ترک کے، یعنی چھوڑنے کا اگر انہوں نے عزم کر لیا، فإن اللہ سمیع علیم، تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ گویا کہ ایلا ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ازواج مطہرات سے ایلا کرتے تھے۔ ایلا کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں بہت سارے ایسے مسلمان جن کے اوپر جو مالوں کی فراوانی ہو گئی، تو امہات المومنین بھی جو مطالبہ کیا کہ ہمارے اوپر بھی نان و نفقہ بڑھایا جائے، تو ایسے صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا اختیار کیا، تو یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی کہ ایلا صرف 4 مہینے تک کے لیے ہی ہے، 4 مہینے کے اندر میں رجوع کرنا ہوتا ہے، یعنی غصے کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرتا ہے تو صرف اور صرف 4 مہینے کی اجازت ہے۔ 4 مہینے کے اندر اندر پھر رجوع کر لینا ہے، ان سے محبت سے پھر مل لینا ہے، تب تو آپ کا رشتہ باقی ہے۔ اگر 4 مہینے کے اندر یعنی 4 ماہ کی مدت گزر گئی، اس کے بعد بھی اگر نہیں ملا تو پھر وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، وہ رشتہ میاں بیوی کا جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑے ہی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم آج کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، رب کریم، مولا کریم، پروردگار عالم، قرآن مقدس کی 3 آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی، ترجمہ پیش کیا گیا، اے اللہ مختصر باتیں آئی، اے اللہ کہنے میں، پڑھنے میں، سننے میں، اے اللہ جو بھی خامیاں کوتاہیاں غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ جو صحیح صحیح پڑھا گیا، سنا گیا، ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ قرآن سے ہم سبوں کو محبت عطا فرما، ہم سبوں کو الفت عطا فرما، قرآنی احکامات اور فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ آج کے اس مجمع کے اندر بہت سے لوگوں نے شرکت کی، اے اللہ تمام لوگوں کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ تمام لوگوں کے لیے آج کے درس قرآن کو اور آج کے احکامات کو ہم سبوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، وبرحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله۔